اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو رؤیت ہلال کے موضوع پر جاری ہے اور ہم آپ کی خدمت میں نجومی اصطلاحات کو بیان کر رہے ہیں۔ آج جس اصطلاح کو ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں اس کا عنوان ہے ہلال۔ ہلال کسے کہتے ہیں؟ ظاہر ہے آپ نے چاند کے مختلف نام تو سنے ہوں گے، انہی ناموں میں سے ایک نام ہلال ہے۔ لغت میں نئے چاند کو ہلال کہا جاتا ہے، یعنی بعض لوگوں نے 2 راتوں کے چاند کو ہلال کہا ہے، بعض نے 3 راتوں کے چاند کو ہلال کہا ہے، بعض نے 7ویں رات تک کے چاند کو ہلال کہا ہے۔ بس یہ جو مدت ہے، یعنی چاند جب محاق سے باہر نکلتا ہے، پہلی رات کا، دوسری رات کا، تیسری رات کا، یہاں تک کہ بعض کے نزدیک 7ویں رات تک اسے ہلال کہا جا سکتا ہے۔ اگر ہم لغت کی کتابوں کا سہارا لیں تو لسان العرب میں اس طرح سے لکھا ہے کہ الہلال غرۃ القمر حتی یحللہ الناس، کہ ہلال کسے کہتے ہیں؟ ہلال اسی غرہ قمر کو کہتے ہیں، یعنی قمر کا اس تابشناک حالت میں باہر نکلنا، یہاں تک کہ لوگ اسے استحلال کریں، لوگ اسے مشاہدہ کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس حالت میں ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ چاند ان عادی آنکھوں سے قابل رؤیت نہیں ہوتا، یعنی چاند جب محاق سے باہر نکلتا ہے تو اب یہ پہلے پیریڈ میں اور پہلی رات کا چاند ہے، تو یہ عادی آنکھوں سے قابل مشاہدہ نہیں ہے۔ لیکن آپ اس چیز کو بھی مد نظر رکھیں کہ چاند کی جو زمین کے گرد گردش ہے یہ بالکل دائرے صورت میں نہیں ہے بلکہ بیضوی صورت میں ہے، اور اگر اس کا بیضوی حصہ چاند کی طرف یعنی سورج کی طرف کم ہو تو یہ بہت ہی تھوڑے مدت کے لیے ظاہر ہوتا ہے اس محاق سے خارج ہونے کے بعد، لیکن اگر وہ وسیع حصہ ہو تو ظاہری بات ہے گردش میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، تو اس صورت میں چاند جو ہے وہ زیادہ پیریڈ کے لیے زمین والوں کو قابل رؤیت ہوتا ہے اور قابل مشاہدہ ہوتا ہے۔ تو پس ہلال کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو عبارت لسان العرب والے نے بیان کی ہے، اس عبارت سے یعنی الہلال غرۃ القمر حتی یحللہ الناس، اس عبارت سے بھی یہی مطلب واضح ہوتا ہے کہ چاند جب محاق سے باہر نکلے تو اس حالت کو پہلی حالت کو ہلال کہتے ہیں، اور پھر یہ آگے چلتی ہے دوسرے دن تک، تیسرے دن تک، یہاں تک کہ اس کی روشنی جو ہے وہ واضح ہو جائے، اور کہا جاتا ہے ابن اللیلتین کہ یہ چاند 2 راتوں کا فرزند ہے، یعنی اب اس کی پیدائش میں 2 رات ہو گئے ہیں کہ اس کو گزرے ہوئے، یا 3 راتوں کا یہ بھی نیا چاند ہے، تو اس کو اس طرح سے کہا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چاند محاق سے باہر نکلے تو محاق سے باہر نکلنے کی یہ جو کیفیت ہے جس پہ ہلال کا عنوان صادق آ رہا ہے، ہماری عادی آنکھوں سے قابل مشاہدہ نہیں ہے، حتی یحللہ الناس، یہاں تک کہ لوگ اس کو استحلال کریں۔ یہ اس معنی کی طرف تقویت پہنچا رہا ہے حتی یحللہ الناس کہ چاند کو باقاعدہ طور پر رؤیت کیا جائے، باقاعدہ طور پر دیکھا جائے، لیکن یہ ابتدائی اس محاق سے نکلنے کے بعد باقاعدہ صرف ٹیلیسکوپ میں دیکھا جائے گا، لیکن جو ہی اس کی کرنیں جو ہیں وہ بڑھتی جائیں گی تو انسان کو یہ رؤیت اس کی انسان کے لیے آسان ہوتی جائے گی۔ اگر آپ اسی کو دوسری لغت کی کتابوں میں مثلا القاموس میں اس کو دیکھیں تو قاموس والا اس کو اس طرح سے تحریر کر رہا ہے کہ والذی عندی وما علیہ الاکثر ان یسمى ہلالا ابن اللیلتین، یعنی وہ نظریہ جس تک میں پہنچا ہوں اور میرے علاوہ دوسرے اہل لغت نے بھی اسی نظریے کو اختیار کیا ہے کہ ہلال کسے کہتے ہیں؟ ابن اللیلتین کو کہتے ہیں۔ فَإِنَّهُ فِي الثَّالِثَةِ يَتَبَيَّنُ ضُوءُهُ، یعنی تیسری رات اس کی روشنی جو ہے وہ بالکل واضح اور آشکار ہو جاتی ہے۔ پس تیسری رات اور پہلی رات کے درمیانی جو پیریڈ ہے اس میں پہلی رات چاند جو ہے وہ عادی آنکھوں سے قابل مشاہدہ نہیں ہے، اگر اس کی زمین اور سورج کے درمیان جو اس کے مدار کی کیفیت ہو وہ اس بیضوی حالت میں ہو کہ جو چھوٹی حالت ہے، تو اس صورت میں وہ قابل مشاہدہ تھوڑی مدت کے لیے ہوتا ہے۔ اگر اس مدت میں کوئی اس کو دیکھ پائے تو دیکھ پائے، وگرنہ ٹیلیسکوپ کے بغیر وہ قابل رؤیت نہیں ہے۔
دوبارہ جب وہ واپس آئے گا تو پھر اس کی حالت جو ہے وہ پہلے کی نسبت زیادہ نورانی ہوگی اور اگلے دن وہ اس عادی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے. لیکن اگر چاند کی گردش میں اس کا مدار جو ہے وہ سورج اور زمین کے درمیان جو مدار قرار پایا ہے اس کی حالت اگر وسیع ہو تو اس صورت میں چاند زیادہ مدت کے لیے اس مدار میں یعنی اس محاق سے خارج ہونے کے بعد زیادہ مدت کے لیے قابل مشاہدہ ہوتا ہے. مثلا 8 گھنٹے 10 گھنٹے میں وہ قابل رؤیت ہوتا ہے. تو اس میں انسان چند گھنٹے گزرنے کے بعد اسے اس عادی آنکھ سے مشاہدہ کر سکتا ہے، وگرنہ پہلے اس کو ٹیلیسکوپ سے ہی دیکھا جا سکتا ہے. لہٰذا اس ابتدائی لمحات کو ہلال کہتے ہیں، چاہے وہ پہلے دن کا ہو چاہے وہ دوسرے دن کا ہو، یعنی ابن اللیلتین ہو 3 راتوں کا ہو، یا بعض لوگوں نے 7 راتوں تک کے چاند کو بھی ہلال کہا ہے. ہماری یہ آپ کے ساتھ گفتگو رؤیت ہلال کی اصطلاحات نجومی کے بارے میں جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم.